بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جیل و زندگی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ مبشر مغل۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں چودھری اسامہ طارق، ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے۔ آپ نے LLB اسی طرح LLM کر رکھا ہے اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی سے، اور آج ہم آپ کے آفس میں مہمان بن کر آئے ہیں۔ کچھ عام سوالات ہیں جو ڈسکس کریں گے۔ تھوڑا مزید اگر میں تعارف کرواؤں تو اسامہ طارق لا کے لیکچرار ہیں، یعنی ٹیچر ہیں، استاد ہیں، تو اس حوالے سے بھی لا کی بہت ساری چیزیں، بہت ساری معلومات ہمیں ملے گی، اور وہ ہمارے شاگرد یا لسنرز جو لا کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بڑا اہم ہوگا۔ اسی طرح پاکستان میں ایک کلچر آ چکا ہے آف لوڈ کرنے والا، تو بہت سارے جو ینگ جنریشن ہے جو باہر جانا چاہ رہے ہیں اپنے خواب دیکھ کر اور خواب لے کر، وہاں ان کو ایئرپورٹ پر آف لوڈ کر دیا جاتا ہے۔ اس کا کیا حل ہے اور اسامہ طارق صاحب کا اس میں کیا رول ہے، یہ بھی ہم ان سے جانیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عدالتیں پاکستان میں جو ان میں اصطلاحات کی گئیں، اور اس کی بدولت عدالتوں کا جو نمبر ہے، درجہ بندی ہے، انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھتے ہیں تو آخری سٹیج پر پہنچ چکی ہیں۔ تو آخر اس کی کیا وجہ ہے، اور ان میں اصطلاحات جو آئی ہیں اس کی بہتری اگر کرنی ہو تو وہ کلا کا کیا کردار ہے، یہ بھی آپ ان سے جانیں گے۔ اس کے علاوہ ہم بے شمار باتیں، بے شمار چیزیں ان سے ڈسکس کریں گے، چونکہ اسامہ طارق صاحب 2016 سے اس فیلڈ کے ساتھ منسلک ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں۔ ہائی کورٹ کے چونکہ وکیل ہیں، سپریم کورٹ تک بھی ان کی رسائی ہے، اسلام آباد مین شہر میں رہتے ہیں، اور اگر ہم ان کے آفس کی بات کریں تو F7 میں آفس موجود ہے، اور ابھی ہم ان کے آفس میں ہی موجود ہیں۔ کچھ ویژول جو ہیں وہ میں ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا ان کے آفس کا، اور نمبر وغیرہ بھی شیئر کر دوں گا، آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو بغیر وقت ضائع کیے ہم چلتے ہیں اسامہ طارق صاحب کی طرف۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بشیر صاحب، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ میں اچھا سر، ویسے تو آپ کا بڑا مختصر تعارف ہم نے کرایا ہے۔ جناب، آپ لا کے اسٹوڈنٹ ہیں 2016 سے، اور آپ کے بارے میں نے سنا، اور اس وجہ سے شاید مجھے زیادہ اضطراب ہوا کہ میں آپ کے پاس آؤں اور آپ سے بات چیت کروں۔ شیر افضل مروت کا ایک بہت بڑا نام ہے، جو کہ غالباً جج بھی رہ چکے ہیں، پھر انہوں نے وہاں سے استعفیٰ دیا اور وہ پریکٹس میں دوبارہ آئے۔ آپ ان کی شاگرد ہیں، یہ بات درست ہے؟ جی، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ 2013 سے میں نے اپنا اسٹارٹ کیا جو لا کا میری انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے، جی، اور 2016 سے آنورڈ میں اسلام آباد میں پریکٹس کر رہا ہوں۔ زبردست۔ اور پہلے اسٹارٹ سے ہی میں نے شیر افضل خان مروت صاحب کو ایز انٹرنلی اسٹارٹ کیا، ان کے ساتھ پریکٹس کو اسٹارٹ کیا، اور پھر کرمنل پریکٹس اور کانسٹیٹیوشنل سائڈ، اور پھر آنورڈ یہ چیز پریکٹس چلتی رہی۔ 2021 میں نے اپنی انڈیپینڈنٹ پریکٹس اسٹارٹ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس وقت بھی پریکٹس اسٹارٹ کر رہا تھا اپنی، لیکن جو انڈیپینڈنٹ پریکٹس ہے میری 2021 سے آنورڈ اسٹارٹ ہوئی۔ تو الحمدللہ شیر افضل مروت صاحب ایک بہت وکالت میں ایک بہت بڑا نام، فوجداری وکالت میں ایک بہت بڑا نام ہے جی، اور سیاست میں آنے سے پہلے میں ان کا جو ہے نا شاگرد رہا ہوں، اور ابھی بھی وہ بہت بڑا نام ہے، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں۔ ابھی میری سپریم کورٹ کا لائسنس نہیں آیا، لیکن میں نیکسٹ ایئر ایلیجیبل ہو جاؤں گا اس کے لیے۔ میں اپنی میری فائل جمع کروانے کے لیے، کیونکہ اس کا فٹنس سرٹیفکیٹ درکار ہوتا ہے۔ 10 سال کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں، فٹنس سرٹیفکیٹ جنریٹ ہوتا ہے، وہ فٹنس سرٹیفکیٹ کو آپ کی ہائی کورٹ جب آپ کو ریکمینڈ کرتی ہے تو دین آپ ایک ہائی کورٹ کی فائل سپریم کورٹ میں جمع کروا سکتے ہیں۔ اچھا اسامہ صاحب، آپ کی ایکسپرٹیز کیا ہیں؟ آپ جس طرح لیکچرار بھی ہیں، یعنی بہت سارے لا کے اسٹوڈنٹ آپ سے پڑھ چکے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں جناب، اور اسی طرح آپ ECL کے کیسز دیکھ رہے ہیں، آپ سول کیسز دیکھ رہے ہیں، ریپ کیسز دیکھ رہے ہیں، تو ایکچوئل میں کون سے ڈپارٹمنٹ میں آپ ایکسپرٹ ہیں، کسی ایک کو اگر سامنے رکھا جائے تو؟ اچھا، یہ چیز میں سمجھتا ہوں، اس جو میں ایک ادنا سا طالب علم قانون کا، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو لائر ہے وہ اپنی ایکسپرٹیز اس طرح نہیں بتا سکتا، مطلب کہ وہ یہ تعین نہیں کر سکتا کہ میری کس میں ایکسپرٹیز ہے۔ یور کلائنٹ ول انفارم یو، یور کلائنٹ ول ٹیل یو کہ آپ کی کس چیز میں ایکسپرٹیز ہے۔ آپ کے پاس جو کیسز زیادہ آ رہے ہوں گے وہ ایٹ دی اینڈ
آپ کا شوق اور آپ کی پریکٹس ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اس چیز کی طرف. خود بخود ڈائریکشن بن جاتی ہے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک مروز صاحب جو ہے، جس طرح آپ جناب نے ذکر کیا، شیر افضل صاحب کے پاس زیادہ فوجداری وکالت اور فوجداری پریکٹس زیادہ تھی. تو ان کی پریکٹس آپ زیادہ سپریم کورٹ کے وکیل ہونے کے بعد بھی فوجداری وکالت زیادہ ہے، سول کے کیسز وہ بہت کم کرتے ہیں. تو میں اگر جناب آپ نے کوشچن مجھ سے کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری جو پریکٹس ہے، میں ٹیکس اور ریونیو کی پریکٹس میں میرا شروع دن سے ہی انٹرسٹ نہیں رہا، بالکل بھی انٹرسٹ نہیں رہا. اور میں ٹیکس اور ریونیو کی پریکٹس کرتا بھی نہیں ہوں، اور نہ میں اس کو پریفر کرتا ہوں اپنی ایگزیکٹو پریکٹس کی حد تک. لیکن اس کے باوجود ٹیکس کی کیسز میرے پاس آتے ہیں، تو میں اپنے جو بھی میرے لائرز دوست ٹیکس کی پریکٹس کر رہے ہیں، میں ان کو ریفر کر دیتا ہوں. الحمدللہ میں صدر پاکستان عارف الوی صاحب نے مجھے ہراسمنٹ کیسز میں ایوارڈ دیا ہوگا جی. زبردست، ماشاءاللہ. اور وہ ہراسمنٹ کیسز ایک ادارہ ہے پاکستان میں، فیڈرل امبیڈمنٹ سیکریٹریٹ فار پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ، جو کہ وومن پروٹیکشن ایکٹ 2016 میں کے تحت وہ بنا تھا. 2010 معذرت، پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ میں وہ بنا تھا. اس کے تحت وہ ایک بنا گیا ایک ادارہ ہے. تو اس میں ایک جو خواتین یا مرد بھی جن کے ساتھ کچھ ایسے ہراسمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ہو، ان کے کیسز چلتے ہیں. اور الحمدللہ میرا اس میں کافی کیسز میں نے ون کیے ہیں، اور وہ جو ہے ہائی کورٹ تک، سپریم کورٹ تک، وہ کیونکہ میرا سپریم کورٹ کا لائسنس نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ تک وہ لٹیگیشن گئی ہے. اچھا سر، اس میں ریپ کیسز کی بات ہوئی، تو ایک تو یہ دن بدن بڑھ رہا ہے جی سر، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ اس میں فیک کیسز بھی ہوتے ہیں. بالکل جی، کسی کو بدنام کرنے کے لیے الزام لگا دیا کہ، میں اس کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ بڑھنے کا رجحان ہے، اس میں ہماری اویئرنیس اور ماں باپ کی پراپر توجہ اپنے بچوں کو جس چیزوں کو برائی سے منع کرنا اور اچھائی کی طرف راغب کرنا. یعنی اس طرح کی تعلیم نہیں دی گئی. بالکل نہیں، تعلیم بہت کم تعلیم ہو چکی ہے. یہ تو ہمارا دین بھی اس چیز کی اجازت بھی دیتا ہے اور تلقین بھی کرتا ہے کہ نیکی کا ساتھ دو اور برائی سے منع کرو. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اویئرنیس بچوں میں دی جائے تو یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. اگر آپ کے سوال کے جو دوسرا حصہ ہے اس کی طرف اگر میں جاؤں گا، تو آج کل یہ رجحان بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور اس چیز کو بڑا سیریسلی سمجھنا چاہیے کہ ایک کوئی بھی وکٹم ہماری تمام تر ہمدردیاں وکٹم کے ساتھ ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ تو آپ نے تو صرف یہ کوشچن کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس وکٹم کی پراپر جو ہے نا وہ کیئر کرنی چاہیے، اور پراپر اس کی جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا وہ انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے، لیکن اس کی پرائیویسی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، جو کہ نہیں جاتا. آج کل سوشل میڈیا پہ ایک ٹک ٹاک پہ ویڈیو آ جاتی ہے، یا جس مختلف فورمز پہ ویڈیو آ جاتی ہے کہ جناب یہ سوشل میڈیا پہ آ گیا کہ یہ وکٹم ہے جی، یہ وکٹم کی فوٹو آ گئی. ایک تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ایک شخص یا کوئی بھی فرد جس کو اس کا پرپوزڈ ایکیوز بتایا جاتا ہے، جو کہ ایکیوز مکمل نہیں ہوتا، قانون نے ابھی اس کو ایکیوز ڈکلیئر نہیں کر دیا، اس کے اوپر ایک الزام لگا، ثابت نہیں ہوا، ملزم ہے بھی وہ، ٹھیک ہے جی. تو ملزم سے مجرم بننے میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. لہٰذا اس کی بھی پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے. اس جیسے بہت سارے جرائم جو ہیں وہ معاشرے میں ہیں، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جو کہ اس کو کارڈ کو استعمال بھی کیا جاتا ہے، اور اس کارڈ سے وہ سفر کرتا ہے، وہ اس کی فیملی سفر کرتی ہے. لہٰذا ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ آیا کہ کیا اس سارے عمل سے ایٹ دی اینڈ میں سمجھتا ہوں اگر آخر میں جب ایک کورٹ اس کو ڈکلیئر کر دے گی کہ یہ بے گناہ ہے، تو یہ سارا میڈیا ٹرائل، یہ سارا جو کتنے افسوسناک، کتنے جو ہے نا وہ کرب سے اس فیملی کو جو گزرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا مداوع کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. اچھا اسامہ صاحب، کیسز تو بے شمار ہیں جو عدالتوں میں جاتے ہیں، وہ کلا کی تعداد بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو عدالتی اصطلاحات ریسنٹلی ہوئی ہیں، اس سے پہلے بھی کئی بار ہو چکی ہیں،
مگر کوئی بہتری نہیں آ رہی. اگر عالمی درجہ بندی دیکھیں تو ہماری عدالتیں 100 سے اوپر بلکہ 130 سے بھی اوپر درجے پہ پہنچ چکی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا سر، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جناب جس طرح یہ آپ فرما رہے ہیں، بالکل آپ کی بات سے میں ایگری کروں گا، لیکن ہم ایک ایسی بدقسمتی سے گزر رہے ہیں سر کہ ہم نے چپڑاسی پہ لگانا ہے نا سر، تو ہمیں اس کی کوالیفیکیشن چیک کرنی ہے. بی اے پاس اکثر لگ رہے ہیں جی، ماسٹرز پاس لگ رہے ہیں. سر آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ سول جج جو کہ اپوائنٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان، پنجاب گورنمنٹ، بلوچستان گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ ایک نوٹیفیکیشن اگر دے گی تو اس میں اسپیسیفکلی لکھا ہوگا کہ اس کی 2 ایئرس کی پریکٹس، منیمم 2 ایئرس کی پریکٹس ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے سر. اور اس کا جو پیپر لیا جاتا ہے وہ آج کل مقابلے کے امتحانات سے بھی ڈبل یا ٹرپل گنا مشکل ہوتا ہے. وہ اس کے جو ہے نا کرنٹ افیئرز، جنرل نالج، پاکستان افیئرز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے. اچھا، وہ سول جج ایک بھرتی ہو گیا جو کہ اس کی چکی میں پستا ہے، اس کے کبھی کبھی 200، 250، 300، 350 کیسز کی لسٹ، اور اس کا فیصلہ اس نے ایک دن میں کرنا ہے. وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ جو بیچارہ بدقسمت شخص پوری فائل نہیں پڑھ سکتا. نہ جوڈیشری پوری طریقے سے اپوائنٹ ہو رہی ہے، ان کے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار اتنا مشکل کر دیا گیا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. اچھا، ایک طرف تو یہ پہلو ہے. اب میں آپ کو ایک دوسرا پس منظر دکھاتا ہوں جی کہ ہماری ہائر جوڈیشری میں اپوائنٹ کرنے کے لیے نہ کوئی پیپر ہے سر. آپ کا کوئی پیپر نہیں ہے، آپ کا تعلق ہونا چاہیے، کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. آپ کا موسٹلی آپ کا تعلق ہونا چاہیے سپریم کورٹ کے جج صاحب کے ساتھ، یا آپ کا ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. آپ ان کے چاچو کے بیٹے ہیں، آپ ان کے ماموں کے بیٹے ہیں، یا آپ ان کے معذرت کے ساتھ آپ ان کے بیٹے ہیں، تو یو ول بی اپوائنٹڈ. اگر آپ ایک ہارڈ پریکٹسنگ لائر ہیں تو، اور جو کہ ٹرائل نیچے سے لے کے اوپر تک آپ کے ٹرائل چل رہے ہیں، آپ کو اپوائنٹ نہیں کیا جائے گا. اس کے لیے آپ کی سفارش اور آپ کا یہ کرائٹیریا ہوگا. اب نیچے سے آپ ایک ہارڈ ورکنگ لائر کو اپوائنٹ کر رہے ہیں، سیشن تک آپ ہارڈ ورکنگ کو لائر کو اپوائنٹ کر رہے ہیں. وہ انصاف جب اوپر جائے گا وہ صاحب کیا انصاف کر پائیں گے؟ کہ انصاف بکے گا بھی معذرت کے ساتھ، انصاف کو تولا بھی جائے گا اور انصاف کو پرکھا بھی جائے گا. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تو چھوٹے لیول پہ ججز جو ہے وہ جتنے بھرتی ہونے چاہیے تھے اتنے نہیں ہو رہے. بالکل. اور اب آپ کا اگلا کوسچن ہوگا کیا وکلا کچھ کر سکتے ہیں؟ جی بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو اب اگر وکلا اپنے کلائنٹس کے ساتھ سنسیئر رہیں، اپنے پیشے کے ساتھ سنسیئر رہیں، ٹھیک ہے، اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ سنسیئر رہیں، تو اس فگر کو اور اس انڈیکس کو بدلا جا سکتا ہے. یعنی ایک تو ہائی لیول پہ آپ کا کہنا یہ ہے، اب تو خیر اصطلاحات جو نئی ہوئی ہیں اس میں گورنمنٹ کے پاس بڑے اختیارات ہیں، بے تحاشا ججز کو ٹرانسفر کرنا، ان پہ دباؤ پھر بڑھ جاتا ہے. وہ جج صاحب کیا ٹرانسفر ہونا ہے جن کو پتا ہوگا کہ صبح مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اٹھا کے لاہور ہائی کورٹ بھیجا جائے گا، اس جج صاحب نے کیا گورنمنٹ کے خلاف فیصلہ کرنا ہے؟ نہیں ہو سوری ٹو سے، بالکل کسی بھی طاقتور کے خلاف. سوری ٹو سے سر، میں اب آئین جو ترامیم آ چکی ہیں، میرے جیسے ایک ادنا طالب علم کو، قانون کے ادنا طالب علم کو کوئی ان سے جو ہے نا وہ نہیں ہے، ایک فہمی کہ نہیں ہے کہ جی وہ ایک بہترین اور جانبدار اور ٹھوک بجا کے کوئی فیصلہ کریں گے. اچھا، اس میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ترامیم آ چکی ہیں، حصہ بھی بن چکی ہیں، تو بے شمار وکلاء ہیں، وکلاء کی تنظیمیں بھی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ وکلاء باہر نہیں نکلے، انہوں نے کوشش نہیں کی، انہوں نے اس کو اپوز کیوں نہیں کیا؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنے کو تو ہماری جو باڈیز ہیں وہ ایک بڑی جمہوریت پسندانہ اور ہر سال الیکشنز کیے جاتے ہیں، لیکن یہی الیکشنز ایک سال کا ٹینور جب نکال کے جاتے ہیں، 1 سال کے لیے پریزیڈنٹ بنتا ہے، 1 سال کے لیے جنرل سیکرٹری بنتا ہے، اگلے سال نیا پریزیڈنٹ، نیا جنرل سیکرٹری، اس سے اگلے سال نیا پریزیڈنٹ، نیا جنرل سیکرٹری. میں ڈسٹرکٹ بار کی بات کر رہا ہوں. اب ہائی کورٹ میں بھی ایسے ہی ہوگا. سر یہ ساری باڈیز کس کو جواب دیں ہم؟ پاکستان بار کونسل کو. پاکستان بار کونسل میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان جماعتوں کے عہدیداران ہیں. تو وہ کہاں سے آپ کو انصاف دیں گے؟ ان جماعتوں کے عہدیداران کو
معذرت کے ساتھ وہی منسٹرز وہی لا منسٹرز اٹھا کے فنڈنگ کر دیتے ہیں, اور وہ فنڈنگ جب فنڈنگ ہو جاتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے معاملات کس اور ڈگر چل پڑتے ہیں. اچھا سر, اس میں ہم نے جس طرح اصطلاحات کی بات کی, تو اب ایک عام سائل ہے, عام سائل کے مسائل بھی چھوٹے موٹے ہوتے ہیں, اس کو تو چلو گورنمنٹ کے ساتھ نہیں تعلق. آپ کے پاس جب کچھ سائل آتا ہے تو آپ اس کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں؟ چونکہ عام سائل کے پاس تو بیچارے کے پاس فیسز ہی نہیں ہوتی ہیں, اور یہاں ہائی کورٹ بلکہ اس سے نیچے لیول کے بھی جو وہ کلا ہیں جو ڈسٹرکٹ کورٹ میں, وہ تو ان کی فیسز ہی اتنی بڑی ہیں. تو یہ بیسیکلی تو آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک سے سیم فیس چارج کریں جناب. یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کلائنٹ کی پیئنگ کیپیسٹی کے اوپر کہ اس کی کیا پیئنگ کیپیسٹی ہے. اب ہم اتنے بھی جو اللہ معاف کرے کوئی ہم نے سخت اپنے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں رکھے ہوئے, لیکن اس کی پیئنگ کیپیسٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا پے کر سکتا ہے. ایک کچھ اور موسٹلی کیسز میں جو جس کی پیئنگ کیپیسٹی نہیں ہے, جو حقیقی طور پہ جو ہے اپنا جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ اس کا کام فری کرنا چاہیے, تو ہم الحمدللہ اپنے پیشی کی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں اور ان کی مدد فری کرتے ہیں. اور آپ کی توسط سے اگر کوئی آئے تو ضرور. آپ اتنے عرصہ ہو گیا, تو کوئی ایسا کیس بتائیں جس میں کوئی سائل آپ کے پاس آیا ہو اور آپ اس کے پاس پیسے نہ ہو, تو آپ نے اس کا منیمم کتنی فیس لی آپ نے منیمم؟ سر میں نے بہت سارے سائلین سے تو صرف اور صرف جو مطلب یہ ایک مناسب بات نہیں ہے, مطلب میں ان کا پردہ بھی رکھنا چاہتا ہوں, اپنا پردہ بھی رکھنا چاہتا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں اگر میں یہ بات کروں تو بے تحاشا کیسز کیے ہیں. کیونکہ میں میرا تعلق الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ 4-5 NGOs کا میں لیگل ایڈوائزر ہوں, تو وہ NGOs کے ساتھ میں ان کو اٹیچ کر دیتا ہوں اور وہ ان کی مدد بھی ہو جاتی ہے اور ان کا کام بھی ہو جاتا ہے. تو وہ کیونکہ NGOs نان گورنمنٹ آرگنائزیشن بنی ہوئی اسی مقصد کے لیے ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے اور ان کا کام کیا جائے, تو وہ آٹومیٹکلی ان کا یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ناظرین ہمیں سن رہے ہیں ان میں کوئی ایسا سائل ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا مگر وہ کیس لڑنا چاہتا ہے ہائی کورٹ میں, تو وہ آپ سے رابطہ کر سکتا ہے؟ ہائی کورٹ میں نہیں سر, آل پاکستان میں ایکسکلوڈنگ سپریم کورٹ. تو بالکل جی, ہم آپ کو اس کے لیے نمبر دے دیں گے, آپ کامنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں, ویسے بھی اسامہ صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا سر, جس طرح میں نے بات کی کہ کم سے کم فیس, تو کوئی فگر ہمیں بتائیں آپ میکسیمم کتنی فیس چارج کرتے ہیں؟ مبشر صاحب یہ تو میں آپ کو صرف اتنا ہی میں دوبارہ اشارتاً یہی سمجھاؤں گا کہ ہمارے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, ہم یہ فیس اس طرح نہیں بتا سکتے, لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی میں نے لاکھوں میں فیسز بھی لی ہیں, اور میں نے پچھلے دنوں 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ بھی فیس لی ہیں الحمدللہ. زبردست. اچھا سر, آج کل کے جو نوجوان ہیں, چونکہ پاکستان میں تھوڑی گھٹن سا ماحول ہے, ویسے بھی پاکستان سے باہر جانا کوئی جرم نہیں ہے, بندہ اپنے مستقبل کے لیے جاتا ہے, مگر کئی ایسی سوشل میڈیا پہ ہم نے خبریں دیکھیں, بیچارے وہ فریادیں کر رہے ہوتے ہیں, ان کو اچانک سے جب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں سب کچھ اوکے ہوتا ہے, وہاں سے آف لوڈ کر دیا جاتا ہے. اب جب آف لوڈ کیا جاتا ہے تو بہت ساری وجوہات سامنے آتی ہیں. ایک وجوہات یہ عموماً بتائی جاتی ہے, وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جی آپ کا نام ECL میں, یہ ECL کیا ہے اور آپ کیا اس طرح کے کیسز کوئی دیکھتے ہیں اور آپ کی ایکسپرٹیز کیا ہے اس پہ؟ الحمدللہ جی, ECL کا مطلب ہے جی ایگزٹ کنٹرول لسٹ. جی اچھا, یہ کچھ لسٹس ہیں جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان فیڈرل گورنمنٹ کی, جو کہ قانون یہ کہتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی مرضی کے ساتھ, فیڈرل گورنمنٹ, واٹ از فیڈرل گورنمنٹ؟ فیڈرل گورنمنٹ مینز پرائم منسٹر اینڈ اٹس کیبنٹ. ٹھیک ہے جی. اچھا, پرائم منسٹر اور کیبنٹ نے جب اپنی پراپر منظوری کے بعد کچھ لسٹس نکال دی ہیں جس میں ECL, PCL, PINL, یہ تمام اسٹاپ لسٹس ہیں. ٹھیک ہے. ECL اسٹینڈ فار ایگزٹ کنٹرول, PCL اسٹینڈ فار پاسپورٹ کنٹرول, PNIL جو ہے وہ ان کو FIA کی ایبزیکشن میں ڈال کے وہ اسٹاپ لسٹ کا درجہ دیا جاتا ہے. یہ تمام لسٹوں کا اسٹیٹس فیڈرل گورنمنٹ کی منظوری کے بعد ہوتا ہے. اب جبکہ پاکستان میں سر جی بدقسمتی سے ہمارے غریب جو کہ اوورسیز پاکستانی ہیں, پاکستان سے جاتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے 8 لاکھ 9 لاکھ 10 لاکھ روپے کا ویزا لے کے, اور جب وہ ایٹ دی اینڈ جی پہنچتے ہیں, وہ جا کے دیکھتے ہیں, وہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اوہو جی آپ کا نام اسٹاپ لسٹ میں ہے جی. اچھا, یہ اس کے بہت ساری وجوہات ہیں جس میں سے آج
مطلب قانون کا غلط استعمال ہے. وہ جانے والا غریب بندہ جس نے 5 لاکھ 6 لاکھ روپے کی ٹکٹ لے لی ہے اس کا تو وہ تو بیچارہ رول گیا نا سر, رول گیا. وہ اس نے پیسے واپس, اس نے 7-8 لاکھ روپے یہ لیا کا ویزا لے لیا, 2 لاکھ روپے کی ٹکٹ لے لی اس نے, اس کا کون مداوع کرے گا؟ کوئی اس کا مداوع کرنے کے لیے نہیں. اور وہ ایٹ دی اینڈ ذلیل ہو جائے گا, اس کو ذلیل کر دیا گیا ہے سر. میں الحمدللہ اس طرح کے بہت سارے کیسز دیکھ رہا ہوں اور میری اس میں الحمدللہ کافی ایکسپرٹیز ہے. تو آپ کے توسط سے جب کوئی ایسا کوئی بھی بندہ اگر آئے جس کو اس طرح کا کوئی میٹر ہو تو الحمدللہ ان کو ہم جو ہے نا بہترین ان کی رہنمائی کریں گے اور ان کو ایک اچھا مشورہ بھی دیں گے. لہٰذا اس کو جو ہے آپ اپنا نمبر ان کو میرا نمبر بھی جی وہ اسکرین پہ چلے گا اور آپ سے وہ رابطہ کریں گے. اچھا سر, یہ جو ECL میں نام ڈالے جاتے ہیں اس کا کوئی کرائٹیریا ہے؟ بالکل ہے, یا ایسے ہی جو آپ کا مخالف ہو اس کو اٹھا کے اس میں ڈال دیا؟ یہ میں جناب کو یہ پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ آج کل جو پاکستان میں چل رہا ہے نا سر, وہ جس کی لاٹھی اس کا بحث والا معاملہ ہے سر. اگر آپ کا ہاتھ پڑتا ہے آپ اٹھا کے ECL میں نام ڈلوا دیں گے سر, ٹھیک ہے. اچھا قانون یہ کہتا ہے کہ پاسپورٹ رولز سیکشن 22 سیکشن 1 سب کلاس 1 سب کلاس 2 سب کلاس 3 سب کلاس 4 کیٹیگری اے میں وہ بندے ڈالے جائیں گے جن کو گورنمنٹ آف پاکستان کے خلاف ہیں. کیٹیگری بی میں وہ بندے ڈالے جائیں گے جو کہ باہر کے ملکوں نے ہمیں لکھ کے بھیجے گئے ہیں کہ جناب نام ڈال دو, ٹھیک ہے جی. کیٹیگری سی میں وہ بندے ڈالے جائیں گے جن کو ایجنسیز کہیں گی. لیکن یہ تمام کیٹیگریز کو انڈورس کرے گی آپ کی فیڈرل گورنمنٹ. جب تک فیڈرل گورنمنٹ آپ کی انڈورس نہیں کرے گی سر یہ تمام نام انلیگل ہیں. تو اب میں یہ آپ کو ایٹ دی اینڈ آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جتنے نام ڈالے جاتے ہیں ان کو نکالنے کے پھر ہماری کنسرنڈ ہائی کورٹ کے پاس اختیارات ہیں, اس کے علاوہ کوئی ادارہ نہیں نکال سکتا, کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا آپ کو اسپیکنگ آرڈر نکال کے دے دینا ہے جی یہ اسپیکنگ آرڈر ہے سر, ہم نہیں نکال سکتے آپ کا نام. تو لہٰذا آخر کار وہ نام صرف اور صرف آپ کا ٹھیک ہے, اس میں آپ ناظرین جو ہمیں سن رہے ہیں ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں. اچھا سر, جس طرح آپ چونکہ ٹیچر ہیں لیکچرار ہیں تو ایک لا کا اسٹوڈنٹ جو ہمیں دیکھ رہا ہے یا جس کی خواہش ہے کہ وہ لا پڑھے, آپ اس کو کیا کہیں گے؟ چونکہ ایک تو مایوسی بہت زیادہ چھا چکی ہے. ویسے تو شوق تو ہر بندہ رکھتا ہے لیکن مایوسی کی وجہ سے, ملکی حالات کی وجہ سے, عدالتوں کے رویوں کی وجہ سے شاید وہ اپنے اس ڈریم کو فلفل نہیں کر پاتے. تو آپ ایز اے ٹیچر کیا اس کو پیغام دیں گے بچے کو؟ سر میں تو یہی کہوں گا, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنے پیشے کو چوز کیا اور میں اپنے والدین کا بڑا مشکور ہوں کہ جو جن کی دعاؤں سے جن کی نیک تمناؤں سے میں اس مقام پہ پہنچا. تو میں تو سر آنے والی نسل جو کہ بالکل آنا چاہتی ہے اس کو یہی میری رہنمائی ہوگی کہ بسم اللہ کر کے آئیں, یہ ہم آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم آپ کی پراپر رہنمائی کریں گے. رہ گئی بات جو آپ نے کہا ہے کہ سر وہ میں تو یہی کہوں گا کہ مایوس نہیں ہونا, وقت بدلتا ہے اور وقت انشاءاللہ العزیز ہر شام کے بعد صبح ہوتی ہے. لہٰذا میں مایوس نہیں ہوں اور نہ ہی آنے والی نسل کو مایوس ہونے دیں گے ہم لوگ. ہم الحمدللہ ان کے لیے چھوٹے موٹے طالب علم قانون کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے اور ضرور آئے ہیں, لیکن قانون کے پیشے کو عبادت سمجھ کے اگر کریں گے, مقدس سمجھ کے کریں گے تو یہ آپ کو تاج پہنائے گی. اور اگر آپ اس کو ایز اے کاروبار کریں گے تو پھر وہ وقت جو ہے نا زیادہ دیر پر نہیں چل سکتا. اس میں جس طرح آپ بات کریں مقدس پیشہ سمجھ کے, تو معاشرے میں ایک تاثر پایا جاتا ہے جب بھی وکلا کی بات آتی ہے, وکیل کی بات آتی ہے کہ میں نے وکیل بننا ہے, تو ساتھ ہی ایک رائے آ جاتی ہے کہ وہاں تو حلال حرام کی تمیز ہی نہیں کی جاتی, سارے وکلا کو ایک کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو غریب بندے کو لوٹتے ہیں, جھوٹ بول کے پیسہ کماتے ہیں. تو کیا ایسا ہے حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے وکلا کے؟ نہیں سر, میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. الوکیل اللہ تعالیٰ کا نام ہے جی, اللہ کے بہت سارے ناموں میں ایک نام یہ بھی ہے. زبردست. اور کسی کا وکیل بننا میں سمجھتا ہوں کہ
اگلا بندہ آپ پہ اتنا ٹرسٹ کر رہا ہے کہ اس نے اپنا پورا مدعا اٹھا کے آپ کو دے دیا. اب اگلے بندے کا اعتماد آپ اگر تو خراب نہیں کریں گے تو پھر تو آپ بہترین انسان ہیں. بالکل. اب یہ کتنا ایک مقدس پیشہ ہوگا کہ اگلے بندے نے پورا اپنا اعتماد اور ٹرسٹ اور تمام تر اپنے کاغذات اور تمام تر اپنے معاملات اور اگلے کی ہم سر میں یہ کہتا ہوں کہ وکیل ایک جو پروفیشنلزم کی ساخت پہ پہنچا ہوا ہے وہ لوگوں کے غم خریدتا ہے. اب لوگوں کی مشکلات خریدتا ہے. ہمارے اگر تھوڑی سی محنت سے اور ہماری تھوڑی سی جستجو سے کسی کے چہرے پہ اگر کوئی مسکراہٹ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بدلے میں اگر ہم کچھ چارج کر لیں تھوڑا بہت تو وہ ایک کوئی ایسی یہ جو ہے نا وہ غریبوں سے پیسے لینے والی بات نہیں ہے. اور رہ کی بات جو آپ نے کیا سر یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہر ایک کی سوچ کے اوپر. اور حلال حرام والی بات جو ہے میں بالکل اس سے اتفاق نہیں کروں گا. یہ ایک غلط تاثر ہے سر. اور اب یہ اگلے کی سوچ ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی بھی غلط کام کرتا ہے نہیں کرتا. ہر چیز کے مثبت پہلے بھی ہوتے ہیں اور منفی پہلے بھی ہوتے ہیں. اور میں بھی ہر شعبے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. تو اگر چند ایک بری یا کالی بھیڑیں ہیں تو آپ اس کی وجہ سے ان کے خلاف ہیں. ہم ان کے خلاف آپ اس کی وجہ سے سارے شعبے کو بدنام نہیں کر سکتے. اچھا سر ہم نے گفتگو کی. آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح کوئی عدالت فیصلہ دیتی ہے اب عام سائل کے لیے تو فوری امپلیمنٹ بھی ہو جاتا ہے. خاص طور پہ گورنمنٹ کے خلاف اگر کوئی فیصلہ آتا ہے یا طاقتور کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو عموماً اس کی بات مانی نہیں جاتی اور بعض اوقات توہین عدالت کے لیے بھی کیس فائر کیا جاتا ہے لیکن وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. تو یہ جو عدالتوں پہ یہ جو ٹرسٹ ہے جو ایکچوئل ہونا چاہیے تھا اب یہ کیسے بلڈ ہوگا اگر اس طرح گورنمنٹ ان کی بات نہیں مانے گی یا بڑے بڑے لوگ ان کی بات نہیں مانیں گے؟ کیا اس میں عدالتوں کا رول ہے؟ وکلاء کا دور ہے؟ یہ کون لوگ ٹھیک کریں گے؟ یہ ٹرسٹ کون بلڈ کریں گے؟ سر میں سمجھتا ہوں اس میں وکلاء ایک وائٹل رول پلے ضرور کر سکتے ہیں. لیکن مجھے آپ کے سوال سے جو تاثر جا رہا ہے آپ ڈیسنٹ ہونے والے ایک وقوع کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو وقوع ہوا ہے یہ عدالت نے ایک وہ فنڈامنٹل رائٹ جو کہ ایک قیدی کا رائٹ تھا جس سے انہوں نے انکار کیا ہے. انہوں نے گورنمنٹ نے انکار کیا نا جی. تو گورنمنٹ کو تو پہلے نمبر پہ تو یہ چیز زیب نہیں دیتی تھی کہ ایک اتنے بڑے ایک ریپرزینٹیٹیو کو جو کہ مختلف لوگوں کے مختلف ایک سابق ہمارے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں اس میں ایک کوئی بھی پولیٹیکل بندہ ہو سکتا تھا. اس قیدی کے اوپر کتنے کیسز ہیں وہ سارے کیسز سیاسی کیسز ہیں. اگر وہ سیاسی کیسز نہ بھی ہوں ٹھیک ہے سر وہ پھر بھی ایک انسان تو ہے. ایک انسان کا رائٹ تھا سر اس کو پراپر ٹریٹمنٹ دیا جاتا. اور وہ جو وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ مجھے اب میں کہوں میں نے کھانا کھانا ہے ٹھیک ہے سر آپ مجھے پانی پلائیں تو کیا میں پانی پینے سے میری کھانے کی کمی پوری ہو سکتی؟ نہیں ہو. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی لگنی چاہیے اور جتنے عناصر جنہوں نے مل کے گورنمنٹ سے یہ سارا کام کروایا ہے ان تمام کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے سر بہت شکریہ. آخر میں جو ہماری آڈینس ہے چونکہ اس پروگرام کا نام ہے جی لو زندگی اور ہم یہ پیغام دیتے ہیں جیو اور جینے دو تو آپ ہماری آڈینس کو کیا پیغام دیں گے اپنے شعبے کے اندر رہ کے ایز اے وکیل ایز اے ایڈوکیٹ کہ زندگی کو جینا ہے یا بس گزارتے رہنا ہے اور آگے بڑھ جانا ہے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ پیغام میرا آنے والی نسلوں کو اور تمام لوگوں کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ کوشش کریں کسی کو دل نہ دکھائیں. بس میرا پیغام اتنا ہی ہے کیونکہ اگر آپ کسی کا دل دکھائیں گے تو ایک تو آپ انٹرنلی بھی خوش نہیں رہ سکیں گے اور دوسرا وہ بھی اس کے دل میں بھی جو آپ کے لیے سر کچھ اچھی وہ نہیں ہوگی سر خواہشات نہیں ہوگی. لہٰذا ایک تو یہ بات ہے. دوسرے نمبر پہ آنے والی جو ہماری یوتھ ہے جو کہ ہماری اس پروفیشن کو جوائن کرنا چاہتی ہے وہ بالکل آئیں. ہمارے نمبر اویلیبل ہے سر ٹھیک ہے. جو ادنا طالب علم ہونے کے ناطے جو بھی ان کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہوئے ہم ضرور کریں گے. جی اسامہ صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ نے ہماری یہ گفتگو سنی. اس طرح کے کوئی بھی اگر آپ کے سوالات ہیں تو آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. مزید
اسامہ طارق صاحب کا میں نمبر نیچے مینشن کر دوں گا، تو آپ ان سے پرسنلی بھی مل سکتے ہیں لا کے حوالے سے. ان کا آفس F7 میں موجود ہے، اس کی ڈیٹیل بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. تو آپ بالکل ان کے پاس تشریف لائیں. کسی بھی طرح کی قانونی معاونت ہے وہ آپ ان سے لے سکتے ہیں، رہنمائی لے سکتے ہیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس پروگرام سے اور ہماری اس گفتگو سے فائدہ اٹھائیں گے. آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ نگہبان.